اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى ایک اور بہتر صلوات والعصر قسم ہے عصر مصطفیٰ کی، قسم ہے عصر عاشور کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے تحقیق انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، سوا ان لوگوں کے، علاوہ ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا، وتواصوا بالحق، جو ایک دوسرے کو حق کی توصیہ اور نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ نے اس سورے کے آغاز میں ہی والعصر کہہ کر ایک زمانے سے ہمیں جوڑا ہے، اور پھر جس مخلوق سے اسے تمام مخلوقات میں زیادہ پیار ہے اور سب سے زیادہ عزیز وہ مخلوق ہے، اس مخلوق کے بارے میں خطرے سے آگاہ کیا ہے کہ وہ نقصان میں ہے، اور وہ جو زمانہ جس کی قسم میں کھا رہا ہوں وہ اسے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اس زمانے سے کہ جو عصر عاشور ہے اور عصر مصطفیٰ ہے، اس زمانے سے اسے چار دستور زندگی، چار نکات جس پر وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، نصیب ہوں گے۔ یعنی عصر مصطفیٰ سے ہی اسے مفہوم ایمان سمجھ میں آئے گا، عصر مصطفیٰ سے ہی اسے عمل کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اور عصر مصطفیٰ اور عصر حسین سے ہی، عصر عاشور سے ہی اسے حق بولنا اور حق سننا کیا اس کی لذت ہے، کیا اس کے فائدے ہیں، اور کیا اس کی ولو چاہے عارضی وقتی تکلیف دہ ہو لیکن دائمی اس کے اثرات اور فائدے ہیں۔ اور اسی زمانے سے جو عصر مصطفیٰ ہے اور عصر عاشور ہے، اسی سے صبر کا مطلب بھی سمجھ میں آئے گا۔ یقیناً اگر حق ادا کرنے کا لفظ تو زیادہ ہے، زیادہ بڑا لفظ ہے،
لیکن کسی حد تک اگر ان مفاہیم پر غور کیا جائے تو ان میں معرفت، عرفانیات، معنویات، نورانیت کے سمندر بہتے نظر آتے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ قرآن میں جو بہت سی آیات ہیں ایمان کے مفاہیم کو بیان کرتی ہوئی، جو یقیناً قرآن نازل ہوا ہے ہماری ہدایت کے لیے، اور قرآن کی تفسیر بیان کی ہے انہی ہستیوں نے کہ جو ہادیان برحق ہیں، جو حقیقی انسان ہیں، جو حقوقی انسان ہیں، جنہیں کہا جا سکے کہ وہی وہ انسان ہیں جنہیں بنا کر اللہ نے اپنے ہاتھوں کو مبارکباد دی ہے۔ جی، وہی وہ انسان ہیں کہ جو انسانوں کے لیے شاخص اور رہنما ہے۔ اور عمل صالح کیا ہے؟ عمل، اور پھر حسن عمل، اور پھر نیت کی بنیاد پر عمل۔ الاعمال بالنیات، نیتوں کی طہارت، نیتوں کی پاکی کس طرح سے نصیب ہوگی اور کس طرح سے حاصل ہوگی، یہ مفاہیم ہیں جو قرآن سے اور احادیث سے نصیب ہوتے ہیں۔ اسی طرح مفہوم حق اور حقیقت اور تحقیق، یہ جو ایک خاندان کے الفاظ ہیں، جتنا اچھا یہ بھی ہے، قرآن کے طالب علموں سے عرض کر رہا ہوں کہ الفاظ مثلا فرض کریں کہ حق، یہ ہم پر زیادہ آیا اس وقت ہوگا جب ہم اس کے خاندان کے تمام الفاظ کو سامنے رکھیں گے، اس سے متعلق اس کا مصدر کیا ہے، یہ کتنی شکلوں میں تقسیم ہوتا ہے، پھر شکل بدلتا ہے تو اس کا کیا مطلب بن جاتا ہے، پھر اس کا استعمال ہر جگہ پر مختلف ہوگا، اسی خاندان کے مختلف الفاظ ہر جگہ استعمال نہیں ہوں گے، اور جہاں جہاں ہوں گے وہاں کیا کیا اس کے فائدے ہوں گے، تو اس میں پھر پیغامات ہیں۔ اور اسی طرح صبر کی کتنی قسمیں ہیں، صبر کا مطلب، اگر کسی نے نہ رونا، آنکھوں میں آنسو نہ لانا، اور رونا بے صبری، اور رونے والا صابر نہیں ہے اور نہ رونے والا صابر ہے، اگر یہ مطلب نکالے ہیں تو یہ یکسر غلط مطلب ہے۔ نہ رونے سے اور گریے سے صبر کا تعلق بعین معنی نہیں ہے، بلکہ صبر کو اگر ہم تمام اس کے معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جملے میں خلاصہ کریں تو صبر کا مطلب ہے استقامت۔ صبر کا مطلب ہے اپنے نظریے پر ڈٹا رہنا، اپنے عقائد پر جمع رہنا، میدان چھوڑ کر نہ جانا، اور حالات اور مسائل اور دشمن اور سامنے والے کے آگے ہتھیار نہ پھینکنا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ تو اور بہت سے پیغامات ہیں، وہ اگر توفیق ہوئی تو کسی اور مرحلے پر، آج میں اپنی بات کو کل کی بات سے پیوست کروں گا کہ انسان کی تقسیمات ہیں، انسان کی تعریفات ہیں، انسان نظر آنے والا اور ہے اور حقیقی انسان اور ہے۔ وہ جو حقیقی انسان ہے اسے یا انسان کامل کہا جاتا ہے، یا انسان، اور سب سے بڑے انسان کو، جس انسان پر کائنات فدا، جس انسان کو بنا کر اللہ نے اس کی برکت سے کائنات کو بنایا ہے، جس اگر میں اپنے طالب علمانہ لہجے میں کہوں تو جس انسان کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ جی، مکمل توانائی سے، مکمل اپنی طاقت سے، ساری قدرت استعمال کر کے جسے بنایا ہے، وہ انسان جسے بنانے سے پہلے خود اسی سے پوچھا، بتا تیری آنکھیں کیسی بناؤں؟
حسان ابن ثابت نے تو نعت کہی ہے نا سرکار پر پوری، کہ اللہ نے نبی کو بناتے وقت خود نبی سے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ کیسے بناؤں، جی جیسا تم چاہو تو میں بنا دوں. اور پھر ان کی آنکھ، پھر ان کے منہ مبارک، پھر ان کے ہاتھ، انگلیاں، پیر، ایک انگ اور ایک عضو کو معجزے سے نوازا، جس پر بڑا حسین خطبہ ہے مولا علی کا، اور حق بھی علی کا یہ ہے کہ بتائیں نبی کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لکل عدو معجزۃ، مولا علی فرما رہے ہیں جب کسی نے خواہش کا اظہار کیا کہ صف لنا نبینا کأننا نراہ، یا علی نبی ایسے بتائیں ہمیں جیسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں. یعنی علی سے نبی کے کمالات بھی جاننا چاہتا ہے وہ پوچھنے والا، اور مولا علی سے خطابت بھی چاہتا ہے. یعنی آپ ان کے کمالات بھی بتائیں اور خطیبانہ لہجے میں بتائیں، مجسم کر کے بتائیں، ہمیں اسی ماحول میں پہنچا دیں. آپ بول رہے ہوں اور ہم نبی کو دیکھ رہے ہوں. اور پھر مولا کا وہ خطبہ، بڑا حسین خطبہ، بہار الانوار میں علامہ نے بھی اسے نقل کیا، کہ پھر ایک عضو کے اوپر، ایک نبی کے ادا کے اوپر مولا علی نے ارشاد فرمایا، اور لطیف پیغامات ہیں اس کے اندر. اور آج آپ کی حسن سماعت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ ایک جملہ ضرور اس میں سے بتاؤں. مولا فرماتے ہیں کہ کلما مشى مع احد ان کان طویل کان طویل کان اطول منہ. جی، بدن کا تو بتایا کہ آنکھیں کیسی، بھویں کیسی، پلکیں کیسی، ناخون کیسے، انگلیاں کیسی، کان کیسا، یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد فرمایا کہ جب آپ کبھی کسی کے ساتھ چلتے تھے، اگر وہ قد میں لمبا بھی ہوتا تھا تو نبی اس سے بلند نظر آتے تھے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. ان مفاہیم تو وہ جو آغاز میں ہی پروردگار عالم نے والعصر کہہ کر توجہ دلائی ہے ایک زمانے کی طرف، وہ زمانہ وہ ہے کہ جو ان تمام مفاہیم کو آزاد کرے گا، ان کو کھولے گا، ان کو عیاں کرے گا. اور انسان خسارے میں، تو انسان ہی مطمع نظر ہے اللہ کے، یعنی اللہ انسان پر ہی بات کرنا چاہتا ہے، انسان پر ہی سارا اللہ کا کرم ہے، اس کرم فرمائی ہے. قرآن مجید، تورات، اس سے پہلے زبور، انجیل، اس سے پہلے صحف موسیٰ ابراہیم، اس سے پہلے کتب آسمانی، وہ تمام کی تمام اللہ کی جانب سے تحریریں، کتابیں، صحیفے، وہ سب ایک ہی موضوع پر نازل کیے گئے، اور وہ موضوع انسان ہے. انسان کے موضوع پر اللہ نے سب کچھ لکھا ہے. بہت عزیز ہے یہ انسان، اسے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا. اس کے اندر ہر وہ چیز اس نے رکھی ہے کہ جو اس کی ترقی کے لیے لازم تھی، اور اس کے مزاج میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو اسی کے لیے بہتر ہیں. اور خود اسے انسان بنایا ہے تاکہ یہ اپنے خوبیوں اور اپنے کمالات کو بھلائے اور آگے بڑھے. اگر یہ اپنی خوبیوں اور کمالات کو یاد رکھے گا تو آگے نہیں بڑھ پائے گا. اگر اس کو یاد رہے گا کہ میں ایسا ہوں تو پھر وہیں رک جائے گا، یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. تو اس کو نسیان کے خاندان کا عنوان دیا، بھولنے والا. نسیان یعنی نسیان رکھنے والا یعنی انسان. اگرچہ اہل دل نے انسان کیا ایک مطلب انس سے بھی دیا ہے. یہ سماجی زندگی گزارنے کے لیے خلق کیا گیا ہے، تنہائی میں نہیں رہ سکتا. یہ معاشرتی ایک مخلوق ہے. یہ مدینہ اور شہر بنانا چاہتا ہے، اور جب یہ شہر بنائے گا، مدینہ بنائے گا، جب یہ
آبادی بنائے گا تو آبادی میں شہر میں مختلف انسان رہیں گے اور ہر انسان کا مفاد اور اس کا مقصد اور اس کی خواہش مختلف ہے. تو جب خواہشات آپس میں ٹکرائیں گی تو تضاد ایجاد ہوگا، اور جب تضاد ایجاد ہوگا تو پھر قوانین بنانے پڑیں گے، اور جب قوانین بنانے پڑیں گے تو ان کی حفاظت کے لیے کچھ رکھوالے بنانے پڑیں گے. تو انسان ان تمام مفاہیم کے ساتھ جڑا ہوا ایک وجود ہے. میں جو کل والی بات سے آپ کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی بات کو آج وابستہ کروں کہ انسان کی روشن جو قسم ہے وہ ہے انسان اکمل. انسان اکمل کو مقابلے میں، اس کے مقابلے میں ہے وہ انسان جسے کبھی شیطان کہا، وہ انسان جسے کبھی پتھر کہا، وہ انسان کبھی جسے جانور کہا. یہ انسان اکمل کے مقابلے میں. قرآن نے اس انسان کو کبھی، اس جانور، پتھر، شیطان انسان کو قرآن نے کبھی متشابہ انسان کہہ کر یاد کیا ہے. یعنی مغالطات کا شکار جو ہو جاتا ہو اور پھر اگر مغالطے سے باہر نہ نکلے اور پکا ہو جائے اس کام میں تو پھر وہ شیطان ہو جاتا ہے، حیوان ہو جاتا ہے، وہ پتھر ہو جاتا ہے. اس متشابہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، مگر افسوس یہ ہے، پریشانی یہ ہے معاشرے کو ہونی چاہیے کہ وہ جو متشابہ انسان ہے اس کی پیروی بعض لوگ کرنے لگتے ہیں. وہ جو خود الجھا ہوا ہے، وہ جو خود غلطیوں کا شکار ہے، وہ جو خود غلط زندگی اپنائے ہوئے، کچھ لوگ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کی اتباع کرتے ہیں جو متشابہ انسان ہیں. تو متشابہ انسانوں کی توجہ، متشابہ انسانوں کی پیروی کرنے والوں کی مذمت آئی ہے دو جملوں کے ذریعے. ابتغاء الفتنہ، یہ جو متشابہ انسانوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت آ رہی ہے ہم تاریخ کے کسی صفحے کو کھولیں؟ قرآن کافی نہیں ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جو متشابہ انسانوں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں ان کے دو مقصد خود قرآن نے بیان کیے. ابتغاء الفتنہ، یہ فتنہ پھیلانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. یہ خود ان کے بھی دوست نہیں ہیں، یہ ان سے بھی محبت نہیں کرتے، ان کے منہ پر ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، باہر نکل کے کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں ہیں. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویل ہے. اور دوسرا مطلب ان کا یہ ہے کہ اپنی پسند کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے پسند کی تفسیر و تعویل کرنا چاہتے ہیں، مطلب اپنے پسند کے نکالنا چاہتے ہیں. اور پھر اللہ نے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اور متشابہات اور محکمات کی جو تعویلات ہیں وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. والراسخون فی العلم، اور جانتے ہیں تو وہ کہ جو علم میں راسخ ہیں، جو علم میں اترے ہوئے ہیں. السمک فی الماء، مچھلی پانی میں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. یہ جو ظرفیت کا پیغام ہے نا، صلوات پڑھیں تو میں عرض کرتا ہوں اللہم صل علی، وہ مودۃ الا المودۃ فی القربی. یہ جو فی اور ظرفیت ہے، یعنی مچھلی پانی کے بغیر مچھلی نہیں ہے، مردہ ہے. مچھلی پانی میں رہے گی تو حیات پائے گی، اور پانی یعنی مچھلی کی حیات، یعنی اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں ہے. اہل بیت کے لیے جب اللہ کہہ رہا ہے راسخون فی العلم، تو اہل بیت علم میں اترے ہوئے لوگ، یعنی جن کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہے اور علم ان کے بغیر نہیں ہے. اگر میں کہوں اہل بیت یا برابر کر کے لکھوں علم تو بات برابر ہے. اہل بیت یعنی علم، علم یعنی اہل بیت. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. مل کر صلوات ہدیہ کریں گے محمد.
تو ہم انسان محکم سے جڑنا چاہتے ہیں، ہم محکمات سے جڑنا چاہتے ہیں۔ مذمت آئی ہے نا متشابہات سے جڑنے والوں کی، تو ہم قابل مذمت نہیں بننا چاہتے۔ جب بتا دیا گیا کہ ان کی مذمت ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے اللہ ان کو پسند نہیں کرتا جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر محکمات کی طرف جانا ہے۔ اچھا، وہاں نہیں کہا کہ محکمات کی پیروی کرنے والوں کے کیا کیا کمالات ہیں۔ محکمات اسی آیت میں، آیت دوبارہ سے سنا دیتا ہوں آپ کو، ارشاد ہو رہا ہے هو الذی، صلوات پڑھیں، عرض کرتا ہوں اللہم صل علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ۔ یہ جو متشابہات کی پیروی کرنے والے یہ دو طرح کے لوگ ہیں، مگر محکمات کی پیروی کا کہاں تذکرہ ہے؟ یہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ محکمات کی پیروی، صرف محکمات کے بارے میں اتنا کہہ دیا کہ ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے، اور دوسری قسم جو ہے متشابہات کی، اور متشابہات کی پیروی کرنے والوں کی یہ دو صفتیں اور یہ دو نیتیں ہیں، وہ یہ ایسا چاہتے ہیں۔ اچھا، نیتوں کا تو حال اللہ جانتا ہے نا۔ ممکن ہے کوئی کہے صاحب آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں؟ اگر یہ میرا کلام ہوتا نا تو اعتراض ہو جاتا۔ یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ خود بتا رہا ہے کہ ان کی نیت خراب ہے، یہ فتنہ بھی پھیلانا چاہتے ہیں اور یہ فساد بھی پھیلانا چاہتے ہیں، اور فتنہ اور فساد عمل سے پہلے نیت کا مرحلہ ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے۔ اب یہ محکمات کے حوالے سے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ محکمات کی پیروی کرنے والے کون ہیں۔ عزیزان گرامی، تمام فقہی کتابوں میں 11 نجاستوں کی لسٹ تو بیان ہوئی ہے، طہارتیں کتنی ہیں ان کی کوئی لسٹ نہیں ہے۔ نجاستیں بتائی جائیں گی کہ بھائی یہ نجاستیں ہیں، طہارتیں تو ان سے ہٹ کر جو کچھ ہے وہ طہارت ہے۔ ہر شے طاہر ہے جس کے بارے میں مجھے نجاست کا علم نہیں ہے۔ فقہی قاعدہ آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ ہم کسی کے گھر گئے، شک کریں کہ یہ صوفہ نجس ہے، یہ کارپیٹ نجس ہے یا پاک ہے، اگر ہمیں علم نہیں ہے، ہمارے پاس معلومات نہیں ہے، اور صاحب خانہ کو یا اس گھر میں پہلے سے بیٹھے ہوئے، ہم سے پہلے سے بیٹھے ہوئے فرد کو اگر پتہ بھی ہو کہ فلاں جگہ نجس ہے، تو اس کا ہمیں بتانا واجب نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ یہ جگہ نجس ہے۔ اور اگر اس جگہ پر کوئی ایسا عمل انجام پا جاتا ہے جس کے لیے طہارت ضروری ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک عبادت قبول ہے۔ ہم اپنے مزاجوں پر نہیں چلیں گے، شریعت پہ چلیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں اور ہمارے قاعدے ہیں، قوانین ہیں، ان پہ محنتیں ہوئی ہیں، ان پہ ان کے پیچھے دلائل ہیں، تو نجاستوں کا تو ذکر ہوتا ہے، طہارتوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ جی، یہاں اللہ نے متشابہات کی پیروی کرنے والوں کا ذکر کر دیا، جو ایسے نہیں ہیں وہ پھر محکمات کی پیروی کرتے ہیں۔ محکمات کی پیروی کرنے والے لوگ ان دونوں نیتوں سے ہٹ کر ہیں۔ وہ جو محکم انسان ہے وہ ہی در حقیقت، یعنی محکم انسان کا تذکرہ عقیدہ توسل کا تذکرہ ہے۔ محکم انسان کا بیان وسیلے کا بیان ہے۔ محکم انسان ہی وسیلہ ہے، جو مضبوط ہے اسی سے جوڑا جائے گا۔ جو روزانہ رنگ بدلتا ہو، جو روزانہ ڈھنگ بدلتا ہو، جو روزانہ در بدلتا ہو، جو روزانہ عقیدہ بدلتا ہو، وہ کسی کے لیے رہنما نہیں بن سکتا۔ اس کے دروازے سے جڑنا ہوگا جو محکم انسان ہے۔ بھائی یہ جملہ اگر تکراری ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، کثرت سے مجلس پڑھنے کا یہ نقصان بھی ہے۔ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ دروازہ پیغام یہ دیتا ہے کہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھا کرو، موڑ کر دیکھا کرو۔
صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. استقامت، بہادری. صلوات پڑھیں ایک اور نبی کی ذات. اب اس محکم انسان کی ایک اور آیت کے اندر تفسیر ہوئی ہے، سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر 3 آیتیں ہیں مسلسل، اور وہاں پر بھی متشابہات کا ذکر ہے. نام متشابہ نہیں ہے مگر قبیلہ وہی ہے. ارشاد ہو رہا ہے الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، اے میرے حبیب تم نے دیکھا تمہارے اللہ نے کیسی مثال دی ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. وہاں جسے محکم کہا ہے نا، یہاں اسے شجرہ طیبہ کہا ہے. وہاں جسے متشابہ کہا ہے نا، یہاں اسے شجرہ خبیثہ کہا ہے. نام بدل کر ہمیں سمجھانے کے لیے اس قبیلے کا تعارف کروا رہا ہے اللہ. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، تم نے دیکھا کہ تمہارے رب نے کیسی مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی جو شجرہ طیبہ کی طرح ہے. اب شجرہ طیبہ کی اللہ نے 3 صفتوں کو بیان کیا ہے. وہاں محکمات کو صرف ایک صفت کے ساتھ یاد کیا ہے، ہن ام الکتاب، وہ اصل کتاب ہے. یہاں شجرہ طیبہ کی 3 صفتیں بیان ہو رہی ہیں. دیکھیے گا ارشاد ہو رہا ہے اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں. شجرہ طیبہ کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ہلنے والا نہیں ہے. حالات کا سامنا کرے گا، مسائل سے مقابلہ کرے گا، میدان چھوڑ کر نہیں جائے گا. وہ سب کے لیے سہارا بنے گا. سب اس سے آ کے جڑیں گے اور اس سے سہارا لے کر خود کو باقی رکھیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ مادی اعتبار سے اس سے جڑا جائے. مادی اعتبار سے تو وہ سن 61 ہجری میں کربلا میں تھا، اور معنوی اعتبار سے قیامت تک اس کا تذکرہ لوگوں کو مضبوط بنائے گا. اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اور دوسری صفت اس کی ہے کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں. کبھی کوئی درخت آپ نے دیکھا ہے ایسا کہ اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں؟ جی یہ دوسری صفت. تیسری صفت سنیے تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. بھئی عظمت اہل بیت پہ صلوات ہدیہ کریں. کل حین، ہر موسم، ہر زمانہ، ہر زمانے میں وہ پھل دیتا ہے. ہر موسم میں وہ پھل دیتا ہے. اگر ہم اسے مادی درخت بھی تصور کریں، جی عجیب مثال ہے کہ مادی درخت تصور کرتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. مانوی درخت تصور کرتے ہیں تو مانوی درخت کی یہ کیفیات کیسے سمجھیں گے؟ تو میں اگر اس بحث میں ایک جملہ کہہ دوں کہ جو سمجھ میں آ جائے وہ فاطمہ کہاں ہوتی ہے؟ فاطمہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. ہم اپنی کوششوں میں ضرور ہیں کہ ہمیں ان ناموں اور ان ناموں میں لگے ہوئے حروف کی ہی روشنی نظر آ جائے. یعنی میں اپنی عقیدت اور حقیقت قلبی کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر ہم علی کے عین سے آشنا ہو جائیں تو اس میں اعظم سے کم نہیں ہے یہ حرف. فتمت ان معرفتھا، نبی فرما رہے ہیں فاطمہ لماذا سمیت فاطمہ بفاطمہ فتمت ان معرفتھا. پوچھا گیا یا رسول اللہ فاطمہ نام کیوں رکھا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ لوگوں کو فاطمہ کی معرفت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے. اسے نہیں پہچان سکیں گے. جسے پہچانا نہ جا سکے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. جی اچھا ہماری
اچھا، انسان کی ایک کیفیت ہے، میں نہ اسے کمال کہوں گا نہ کمزوری، ایک کیفیت ہے کہ جب اسے کہا جائے تم یہ نہیں کر سکتے تو وہ ایک دم ناراض ہوتا ہے. یہ کون ہے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا؟ اچھا، خود اپنے آپ سے پوچھے گا تو کہے گا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں میں نہیں کر سکتا. لیکن اگر کوئی اور کہہ دے نا کہ یہ تم نہیں کر سکتے تو یہ ناراض ہو جاتا ہے. جی، اب اگر کہا جائے کہ فاطمہ اس لیے نام رکھا گیا کہ لوگوں کو ان کی معرفت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، عاجز کر دیا گیا ہے، ناتوان کر دیا گیا ہے، نہیں جان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے، تو فوراً ایک دم خیال آ سکتا ہے ذہن میں کہ لوگ کیوں نہیں جان سکتے؟ نہیں جان سکتے تو پھر ہمیں ان کے پیروکار کیوں بنایا ہے؟ ہمیں پھر ان کا مطیع و فرمانبردار بنانے کی ہمیں دعوت کیوں دی گئی ہے؟ جی، ہم نہیں جان سکتے. تو عزیزان گرامی، یہ سمندر ہے، اور سمندر میں بے حیثیت اور بے توان اور بے حیثیت ہی انسان گہرائی میں جا سکتا ہے، جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت، مفہوم ہے، ہم اہل بیت کی معرفت اس ایک گہرے سمندر کی طرح ہے جس میں اترنے کے لیے یا ملک مقرب چاہیے یا نبی مرسل چاہیے. تو جب بات ہم کر رہے ہیں نا کہ فتح، ظاہر مولا علی تو جانتے ہیں، ظاہر امام حسن تو جانتے ہیں، ظاہر نبی مکرم تو جانتے ہیں کہ فاطمہ کا کیا مطلب ہے، فاطمہ کون ہے. اور کیا حسین منظر ہے کہ جب جبریل نے پوچھا تھا یا رب ومن تحت الکساء، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا اس میں میرے حبیب محمد ہیں، ان کی بیٹی ہیں، اس میں ان کے بھائی یا ان کے داماد علی ہیں، ان کے نواسے ہیں. فرمایا ہم فاطمہ. عربی گرامر میں مولانا ہم فاطمہ جملہ اسمیہ، خبر مقدم، مبتدا مؤخر، یصح السکوت، تامہ جملہ ہے. اگر اس جملے پہ ٹھہر جائیں تو بات پوری ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ سب فاطمہ ہیں، یہ محمد فاطمہ ہے، یہ علی فاطمہ ہے، یہ حسن حسین فاطمہ ہے. انہیں علیحدہ علیحدہ کرو گے تو علی محمد حسن حسین ہے، ایک جگہ کرو گے سب فاطمہ ہے. صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر. ایک اور بہتر صلوات، اللہم صل علی محمد وآل محمد. سوال میرا اور اس کا جواب سوال رہا اور اس کا جواب کسی حد تک ناقص ہے، تو مجھے اجازت دیں کہ کیسے پہچانیں گے؟ جب ہم پہچان نہیں سکتے تو پھر ہمیں دعوت ان کی معرفت کی کیوں ہے؟ پھر ہمیں کیوں جا رہا ہے کہ انہیں کیوں کہا جا رہا ہے اے لمو انی فاطمہ؟ کیوں خود جناب زہرا نے فرمایا ہے، یہ بیوی کا قول ہے، اے علمو انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں. جب فدق کا خطبہ دینے کے لیے، فدق کے لیے گئی ہیں نا، اپنا حق مانگنے کے لیے گئی ہیں، تو جو خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے اس میں آغاز میں ہی سیدہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ یہ تھا اے علمو انی فاطمہ، پہچانو میں فاطمہ ہوں. تو بیوی تو چاہ رہی ہیں کہ پہچانو. ادھر آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ یعنی فاطمۃ معرفتہا، یعنی یہ بھی حدیث ہے اور یہ بھی حدیث ہے. نبی مکرم فرما رہے ہیں فاطمہ کو پہچانا نہیں جا سکتا، سیدہ فرما رہی مجھے پہچانو. تو ان دونوں باتوں کو کیسے جمع کریں گے؟ عزیزان گرامی، انسان جب اپنی قابلیت کو بڑھاتا چلا جائے گا تو فاطمہ کی معرفت ہوتی چلی جائے گی. اپنی قابلیت کو بڑھانے سے سیدہ کی معرفت ہوگی، اور اپنی قابلیت بڑھانے کا پہلا زینہ ذات کی نفی ہے. جو اپنی ذات کی نفی کے مرحلے سے گزرے گا وہ بہرحال اس وادی میں قدم رکھ سکتا ہے کہ اسے معرفتیں نصیب ہو. لیکن جو اپنے انا کا شکار ہے، جو خود پسندی کا شکار ہے، جو اسیر ذات ہے، جو اپنے خول سے اور اپنے ہی وجود سے باہر نہیں نکل پا رہا، وہ آگے نہیں جا سکے گا. پھر آگے بڑھے گی بات ادب اور احترام. یہ بچہ اگر فرض کیجئے ادب احترام
کا اظہار آپ سے کرے تو آپ کا اس کی طرف توجہ اس کی طرف بڑھے گی. جو جتنا ادب کا اظہار کرتا ہے اتنا مقابل اس کی طرف توجہ کرتا ہے. یعنی ادب وہ بنیادی اور اساسی چیز ہے توجہ دلانے کی. کوئی بڑھ کے سلام کرے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، آخر آپ اس کو جواب ہی دے دیں گے، اس سے بات ہی کریں گے. اس گھرانے کی معرفت کا ایک رستہ، ایک ذریعہ اس گھرانے کے ادب میں اضافہ ہے. یہ جو عاجزی کے ساتھ ہم بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جوتیاں اتار کے آئے ہیں، باوضو ہو کر بیٹھے ہیں، اپنا بستر اور اپنے اور کاموں کو چھوڑ کر یہ کہہ کر آئے کہ یہ بھی تو کام ہے. کیسا وہ مجلس میں دیر ہو گئی تھی، ہمارا کام رہ گیا، تو یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ نہیں، یہ کام نہیں تھا. سال میں 10 دن ملیں اور ان 10 دنوں میں بھی کام چھوڑ کر آئیں تو یہ کیا کام ہے؟ سارے کاموں سے اس کام کا کوئی مقابلہ ہے؟ یہ کام اگر سیدھا ہو جائے تو باقی سارے کام سیدھے ہو جائیں گے. تو بہت سے لوگوں کو بہرحال ایک صلوات ہدیہ کرے محمد والو. ادب جتنا بڑھتا چلا جائے گا اہل بیت کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. میں اپنے مطلب کی طرف واپس آؤں کہ انسان اکمل کا تذکرہ ہی وسیلے کا تذکرہ ہے. یعنی اللہ، بہت روشن میں اپنے بچوں جوانوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ چاہتا یہ ہے کہ مجھ سے بات کرو محمد اور علی کے ذریعے سے. مجھ سے بات کرو اہل بیت کے ذریعے سے. جو لوگ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ اپنا قد ناپیں کہ اس قابل بھی ہیں. جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کے قابل تھے انہوں نے ایک دوسرے کو وسیلہ بنایا ہے. لہذا جب نبی کے پاس جاتے ہیں تو وہ علی کا واسطہ دے کے اللہ سے بات کرتے ہیں، اور جب علی مولا سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کہیے، کچھ کیجیے، تو وہ نبی کا واسطہ دیتے ہیں. اور کیا کمال ہے سیدہ کا کہ میرے امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علیکم، ہم سب ائمہ اہل بیت، ہم سب اللہ کی حجتیں ہیں تمہارے اوپر. وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم اماموں پر اللہ کی حجت ہے. ہم جب اللہ سے بات کریں تو ان کا وسیلہ بنا کر بات کریں، اور ائمہ جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو فاطمہ زہرا کا وسیلہ بنا کے بات کرتے ہیں. بی بی بطول، بی بی صدیقہ کبریٰ، بی بی حجت المعصومین، بلند ترین سلام. عقیدہ توسل اور انسان اکمل کا تذکرہ. تؤتی اکلہا کل حین. خستہ تو نہیں ہو رہے آپ؟ تؤتی اکلہا، آل محمد بلند سلام. تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا. یہ درخت وہ ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. جو پھلدار درخت ہوتا ہے نا اس کی شاخیں دوبارہ زمین کی طرف مڑتی ہیں. جی، باردار درخت زمین کی طرف اس کی شاخیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ باردار بھی ہے تو ایسا باردار کہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور شاخیں آسمانوں میں جا رہی ہیں. تو کیا سمجھیں گے اس درخت کو؟ کیسے پہچانیں گے اس درخت کو؟ یہ درخت وہ درخت ہے جو نظر یہاں آتا ہے مگر جڑا ہوا وہاں سے ہے، اور جس کا تعلق 2 طرفوں سے ہو اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے. یہ یہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے بھی جڑے ہوئے ہیں. یہاں کی حاجتیں وہاں پہنچاتے ہیں، وہاں کے احکامات یہاں لے آتے ہیں. ان کا تعلق دونوں طرفوں سے. یہاں سے دیکھیں تو بشر نظر آتے ہیں، وہاں سے دیکھیں تو نور نظر آتے ہیں. جنہوں نے ایک آنکھ سے دیکھا کبھی غالی ہوا کبھی مقصر ہوا.
لہذا انہیں دیکھنا ہے تو ان کی آنکھوں سے دیکھنا ہے. اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھا تو ہم کہیں نہ کہیں خطا کر جائیں گے. تو خود انہی سے پوچھنا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں. تو خود انہوں نے اپنا تعارف اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے معجزات کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے اور اپنی مناجات کے ذریعے، اور پھر ایک دوسرے نے ایک دوسرے کا سلام پڑھ کر، زیارت پڑھ کر ہمیں کروایا ہے. یعنی جلدی سے میں نے قاعدہ دے دیا کہ ائمہ کی معرفت کے 3 ذریعے ہیں. ائمہ، انسان اکمل کی شناخت کے لیے گفتگو ہو رہی ہے. انسان اکمل کی معرفت کی بات ہو رہی ہے. انسان اکمل کی بات ہو رہی ہے. انسان اکمل کی معرفت کا ایک ذریعہ ان کے القاب ہیں. اگر مجھے مولا علی کی معرفت بڑھانی ہے تو امیر المومنین سمجھوں کہ کسے کہتے ہیں. اگر مجھے امام حسین کی معرفت بڑھانی ہے تو سید الشہداء سمجھوں کسے کہتے ہیں. حضرت عباس کی معرفت بڑھانی ہے تو قمر بنی ہاشم کا کیا مطلب ہے، ابو القربہ کا کیا مطلب ہے، باب الحوائج کا کیا مطلب ہے. القاب ایک ذریعہ ہے معرفت معصوم اور اہل بیت کی معرفت کا. دوسرا ذریعہ ان کے وصیت نامے. ہر امام معصوم نے وصیت نامہ لکھا ہے، زبانی طور پر بھی، تحریری طور پر بھی. وصیت نامہ خلاصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا. جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو ساری اپنی زندگی کے اہم ترین موضوعات کو وصیت نامے میں بیان کرتا ہے. اس سے اندازہ ہوگا کہ اور معرفت میں اضافہ ہوگا. اور تیسرا ذریعہ، ظاہر ہے ہم کتنا ہی کچھ بول دیں تو ہم بول رہے ہیں، لیکن انہی جیسا کوئی فرد انسان اکمل جب ان کے لیے بات کرے گا تو وہ معیاری گفتگو ہوگی، واقعی بات ہوگی. لہذا زیارت نامہ معصوم کو معصوم کا سلام ہے. معصوم کا معصوم کو خراج تحسین ہے. اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو بغیر مرضی اور مشیت الہی کے بات نہیں کرتے. ان کے ہاں مبالغہ بھی نہیں ہے، ان کے ہاں معاذ اللہ کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے. جو بولیں گے صحیح بولیں گے. تو زیارت ناموں کو پڑھنے کی ضرورت ہے. السلام علیکہ ایھا الشہید ابن الشہید. سلام ہو شہید ابن شہید پر. یہ امام جعفر صادق نے حضرت علی اکبر کو سلام کیا ہے. اجرکم علی اللہ. ائمہ اہل بیت چہاردہ معصومین کے بعد 4 ہستیوں کا امتیاز باقی تمام ہستیوں سے مختلف ہے. ایک حضرت معصوم قم، اللہ ہم سب کو بی بی کے سلام کی توفیق عطا فرمائے. عجیب بہن بھائی کا رشتہ ہے. ان کا زیارت نامہ معصوم نے پڑھا ہے. اچھا، کیوں 4 ہی ہستیوں کو ہم گفتگو پر غور کریں اور ان کی معرفت کی کوشش کریں؟ کیونکہ یہ ائمہ کے علاوہ، چہاردہ معصومین کے علاوہ، یہ 4 ہستیاں ایسی ہیں جن کا زیارت نامہ، جن کو سلام ائمہ نے کیا ہے. ایک حضرت معصوم قم، امام رضا کی بہن، امام موسیٰ کاظم کی دختر، امام رضا اور جناب معصومہ بابا ان کے امام موسیٰ کاظم ہیں، اور ایک ماں سے ہیں دونوں.
باقی اور جو امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں وہ دوسری زوجاؤں سے ہیں. یہ دونوں ہستیاں جسے معصوم معصومہ کہیں، ایک حضرت معصومہ، دوسرا وجود ہے حضرت عباس کا، جن کو ائمہ نے سلام کیا ہے. جب حضرت فضل آئے نا تو امام سجاد کھڑے ہو گئے. حضرت عباس کے بیٹے فضل، جن کی وجہ سے ابو الفضل ہیں حضرت عباس، جب وہ تشریف فرما ہوئے، امام تشریف فرما تھے، وہ آئے تو امام سجاد کھڑے ہو گئے. تو ایک چاہنے والے نے جو وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا مولا آپ امام ہیں، آپ اس نسبتاً کم سن تھے نا، آپ ان کا احترام ایسے جو فرما رہے ہیں وہ کیوں؟ فرمایا کہ ان کے بابا کا ہم پہ بڑا احسان ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. 6 محرم ہے، گریہ وزاری کے ایام ہیں، عرصے کے ایام ہیں. حضرت عباس کا مقام. تیسرا نام ترتیب میں تبدیلی ہو سکتی ہے، بدل سکتے ہیں، مگر میں اپنے آج کی مجلس میں تیسرا نام جناب زینب کبریٰ، جنہیں سلام کرنے کے لیے معصوم کھڑے ہوتے ہیں. ائمہ اہل بیت کا مقام یقیناً بلند ہے، مگر جسے حسین اپنا شریک قرار دے وہ جناب زینب کا وجود، شریکت الحسین، بلکہ اس پوری کائنات کے لیے حجت خدا. امام سجاد عالم غشی میں تھے، کچھ مدت کے لیے پوری کائنات کو جناب زینب نے سنبھالا ہے. امور حجیت، اس کائنات کی ولایت امام حسین نے جناب زینب کے حوالے کی ہے. جب گئے تھے نا امام حسین رخصت آخر لے کر، رخصت لے کر 3 مرتبہ رخصتیں لی ہیں امام نے، اور جب آخری رخصت کے لے کر گئے ہیں تو محسوس کیا جیسے پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے. مڑ کر دیکھا تو جناب زینب دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں اور ایک جملہ کہتی آ رہی ہیں، مہلا مہلا یا ابن الزہرا، اے میرے ماں جائے آہستہ جاؤ. امام حسین گھوڑے سے اترے ہیں، بہن سے گفتگو ہوئی ہے. اور چوتھا نام جو 14 معصومین کے بعد عظمتوں میں بڑا نام ہے، وہ حضرت علی اکبر کا نام. حضرت علی اکبر کا نام. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام من تشبہ برسولک. یا اللہ گواہ بن جا، میں حسین تجھے گواہ بنا رہا ہوں. اب میں اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول کا مشابہ ہے، خلقاً و خلقاً و منطقا. اس کے شکل و شمائل بھی مصطفیٰ والے ہیں، اس کا بولنا بات کرنا بھی قرآنی ہے، اس کا اخلاق بھی مصطفی ہے. اب میں اسے بھیج رہا ہوں. اللہ آپ کو آنسو عطا فرمائے. میں ان بچوں سے کہوں گا، بعض لوگوں سے کہوں گا جنہیں رونا نہیں آتا نا، وہ آنسو مانگیں اللہ سے. بڑا قیمتی ہے یہ قطرہ.
ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں، کربلا کے شہیدوں میں ہر شہید کی شہادت میں کچھ امتیازات ہیں، حضرت علی اکبر کی شہادت میں بھی کچھ امتیازات، یعنی انفرادیت ہے۔ وہ جو انفرادیت حضرت علی اکبر کی شہادت میں ہے، اس میں سے ایک امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت میں یہ ہے کہ امام حسین نے خود اپنی ساری چیزوں سے سجایا ہے، اپنا امامہ پہنایا ہے، اپنی تلوار لگائی ہے، خود لگام پکڑ کر بچے کو بٹھایا ہے۔ دوسرا امتیاز حضرت علی اکبر کی شہادت میں، کسی کو امام حسین نے نہیں فرمایا جاؤ جا کر بیویوں سے اجازت لو، جا کر جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو۔ جو اجازت مانگنے آتا تھا حضرت مصلحت جب ہوتی تھی جب اجازت دیتے تھے۔ واحد شہید کربلا ہیں حضرت علی اکبر، فرمایا علی اکبر جاؤ جا کے اپنی پھوپھی سے اجازت لو، اپنی ماں سے اجازت لو۔ خیمے کے بڑے خیمے میں جس میں بیویاں تھیں وہاں جا کے کھڑے ہوئے اور آپ نے سلام کیا، السلام علیکن یا زینب یا ام کلثوم یا جاریۃ فضہ یا سکینہ یا ام لیلہ، ایک ایک بیوی کا نام لیا اور پھر آخری جملہ یہ کہا ھذا السلام سلام الآخر، یہ علی اکبر کا آخری سلام ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مگر حق ہے علی اکبر پہ ایسے رونے کا، اس لیے کہ جب حضرت علی اکبر نے یہ سلام آخر کہا ہے نا، ہر خیمے سے چیخ کے رونے کی آواز بلند، ہر خیمے سے بلند آواز میں گریہ بلند ہوا۔ بیویوں نے ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے لیا اور ساری بیویوں نے حلقہ باندھا ہوا ہے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ انہوں نے پڑھا، میں نے ان سے سنا کہ کوئی بیوی دامن پکڑے کھڑی تھی، کوئی بازو پکڑے کھڑی تھی، کوئی شانے پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی، نکلتے تھے خیمے کے در تک جاتے تھے، پردہ اٹھتا تھا، حسین کھڑے دیکھ رہے تھے، اب میرا بچہ باہر آئے گا، اور پھر کچھ باہر آتے تھے اور پھر اندر لے جائے جاتے تھے۔ ذیشان حیدر جوادی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، عاشور کے دن وہ انتقال کیا، انہوں نے مجلس پڑھنے کے بعد حلقے میں ماتم کیا اور عاشور کے دن وہ ابو ظہبی میں ان کا انتقال ہوا۔ بر صغیر کا بڑا نام، وہ کہتے ہیں کہ ایک بیوی دامن نہیں چھوڑ رہی تھی، اور پھر خود کہتے ہیں کہ یقیناً وہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی۔ ایک جملہ بار بار کہتی تھی ارحم غربتنا، بھیا ہماری غربت پہ رحم کرو۔ باہر آئے حضرت علی اکبر، باہر آئے خیمے سے حضرت علی اکبر، پھر خود امام حسین نے سجایا، سوارا، آمادہ کیا، گھوڑے پر بٹھا کر روانہ کیا۔ یہ دو امتیاز ہو گئے حضرت علی اکبر کی شہادت کے۔ تیسرا امتیاز سنیے، اور وہ یہ کہ کوئی شہید گیا تو پھر واپس نہیں آیا، جو ایسے رخصت لے کر گیا، جو گیا تو پھر گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ یہ کربلا میں حضرت علی اکبر کا امتیاز ہے کہ حسین نے چاہا کہ علی اکبر پھر آ جائیں۔ حضرت فضہ کو بلا کر کہا ماں کی دعا اولاد کے حق میں خاص اثر رکھتی ہے، حسین تو حجت خدا ہیں، کائنات کے قطب ہیں، فرمایا اماں ماں کی دعا اولاد کے حق میں خاص اثر رکھتی ہے، ام لیلہ سے کہو کہ اللہ سے دعا کرے ایک مرتبہ اور علی اکبر دیکھ لو۔ حضرت ام لیلہ، سب نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ام لیلہ نے خیمے میں مصلے پر سر پہ قرآن رکھا اور مناجات شروع کی، اور ان مناجات میں جو جملے ہیں ان میں ایک جملہ یہ ہے، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرا یوسف بھی مجھے دکھا دے۔
ابھی حضرت ام لیلہ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تکبیر کی آواز آئی. علی اکبر واپس آ گئے اور امام حسین سے گلے لگ کر کہنے لگے، فرمانے لگے، بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کہ کس کا پوتا ہوں. امام نے فرمایا، علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو. کیا کرے غریب باپ؟ یہ وہی علی اکبر ہے، یہ وہی علی اکبر ہیں جو 3 سال کے تھے. مولا حسین مسجد میں تشریف فرما تھے، برابر میں آ کے بیٹھے اور کہا، بابا مجھے انگور چاہیے. امام نے فرمایا، علی اکبر بابا سے کچھ مانگے اور حسین اسے نہ دے؟ میرے لال، بغیر موسم کے امام حسین نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا تو بغیر موسم کے ستون مسجد سے انگور کا خوشہ گرا. اٹھا کر علی اکبر کو دیا اور کہا، علی اکبر تم کچھ مانگو اور تمہارا بابا تمہیں نہ دے. وہی علی اکبر پانی مانگ رہا ہے. اب یہ منظر کہ علی اکبر بابا سے پانی مانگ رہے ہیں، شاعر نے 4 مصروں میں نظم کیا ہے. شاعر کہتا ہے، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا. علی اکبر جاؤ، رسول اللہ تمہیں سیراب کریں گے. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. مجلس یہاں ختم ہو گئی کہ حسین اپنے بچے کو پانی نہ دے سکے. جاؤ نانا سیراب کریں گے. علی اکبر پہنچے ہیں، دشمن کا مقابلہ کیا، سینے میں برچھی لگی. آواز دی، بابا میرا سلام آخر. حسین چلے تو صحیح، مگر سنیں گے کیا جملہ کہا؟ جب یہ خبر آئی نا علی اکبر گر گئے تو بڑھے اس طرف جہاں سے علی اکبر کے گرنے کی خبر ہے، تو بڑھتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. حق ہے ایسے ہی گریہ کرنے کا. علی اکبر مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تو آواز دیتے جا رہے تھے، یا علی، یا علی. تو پیروں کے قریب سے آواز آئی، بابا میں آپ کے پاس ہوں. بیٹھ گئی وہیں حسین. علی اکبر کو اپنی آغوش میں لیا. کیا دیکھا کہ سینے میں برچھی ہے، برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے. برچھی کا پھل نکالنا چاہا تو علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی. ایڑیاں رگڑ رہے تھے یا زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا. ایک مرتبہ برچھی کا پھل نکالنا چاہا، آواز دی، نانا آئیے، اپنے ساتھ ابراہیم کو بھی لائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. برچھی کا پھل نکلا، خون کا فوارہ، سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے. یا حسین، یا حسین.